خواتین و حضرات، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ہم گفتگو کر رہے ہیں محرم کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب، محرم کے ان دنوں میں جیسے کہ بات کھل گئی وہ کہ ہم اب اس پر بھی بات کریں کچھ کہ جس دین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان مال آبرو کی حرمت کے لیے پیغمبر سے وہ لازوال کلمات کہلائے، جو آپ نے بھی دہرائے، ڈاکٹر صاحب نے بھی دہرائے، اس کے بعد ہم اتنے آسانی کے ساتھ یہ سب حدود پامال کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے نام پہ ہی کرتے ہیں. آپ کے خیال میں اس کے اسباب کیا ہیں اور ان کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم سبھی ایک رہے، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آج بھی لاہور میں، ملتان میں جتنے بھی بہت سے ایسے جلوس ہیں کہ جن کے اساسدار اہل سنت ہیں. جب سے ایک نظریے کے تحت اور اسلام کے نام پہ وطن عزیز جو ہے وہ اس دنیا کے نقشے پر سامنے آیا تو اسلام دشمن طاقتوں نے اس کو ہمیشہ مٹانے کی کوشش کی. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا عاشورہ، غم، یاد پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، مسلم ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں، لیکن جب بھی کوئی بری خبر آتی ہے تو پاکستان سے آتی ہے. حقیقت یہی ہے کہ اس وقت دشمن کی نگاہیں پاکستان پہ ہیں اور پاکستان کے استحکام کو اور یہاں کے اسلامی ذہن کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. کبھی توہین رسالت کے حوالے سے اس مسئلے کو، مسلمانوں کے ذہنوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے، اور کبھی اس حوالے سے. اس میں یقیناً جب ایک وسیع پیمانے پہ پراپوگنڈا ہو اور اس پہ باقاعدہ کثیر سرمایہ خرچ کیا جائے تو کچھ ذہن تعمیر ہو جاتے ہیں منفی سطح پہ بھی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت تک الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے جید علماء جو ہیں وہ اس سازش کو سمجھ چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، مسائل ڈسکس کرتے ہیں. اور فقہی اجتہادی اختلافات تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ حسن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جامعہ الازہر دیکھ لیجیے، باقی کئی یونیورسٹیوں میں 5 فقہ پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ 5 میں سے کسی ایک پہ عمل کر لو وہ کافی ہے. تو اسی طرح حوض علمیہ قم اس وقت دنیا شیعت کا سب سے بڑا مرکز علم ہے، 5 فقہ پڑھائی جا رہی ہیں. تو اس چیز سے اختلاف پیدا نہیں ہوتا. اصل چیز وہی آ گئی ہے کہ اس کے پس پردہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان کے امن کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں، کبھی شیعہ سنی کے حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے. افسوس یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو سامنے لایا گیا مذہب کے نام پر، اور انہیں یہ اختیار دے دیا گیا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو عین اسلام ہے، اور پھر اس مالی سپورٹ دی گئی اور کیا کچھ نہیں کیا گیا. اس کا نقصان آج ہم پوری امت جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں ہمیں پھر بھی اپنے جو مشترکات ہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. الحمدللہ وہ بہت ہے، تمام مکاتب فکر مشترکات بہت زیادہ اور اختلافی پہلو بہت کم ہے. افسوس یہ ہے کہ دشمن ان تھوڑے اختلافی پہلوؤں کو اتنی ہوا دے کے رائی کو پہاڑ بنا کے پیش کر رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس اتنا بڑا سرمایہ موجود ہے، ذخیرہ موجود ہے جس میں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور قرآن مجید کا یہ فارمولہ کتنا پیارا فارمولہ ہے جو عیسائیوں سے مخاطب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء، یعنی ایک کلمہ پہ، ایک نکاتی ایجنڈے پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو 20 نکات موجود ہیں، اور ہمیں اپنی دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں، سکول و کالجز میں ان مشترکات کو سامنے لانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہم دشمن کی سازش کو ناکام بنا سکتے ہیں. وگرنہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام تو 2.5 لاکھ کا پیغام ہے، اور خاص طور پر اگر امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے اس آخری خطبے کو دیکھا جائے. دیکھیے، انسان مذاکرات اس وقت کرتا ہے جنگ میں جب اسے امید ہو کہ میرا کچھ بچ جائے. امام حسین علیہ السلام کے تمام جان نثار بھائی بیٹے سب شہید ہو چکے ہیں، تنہا رہ گئے ہیں، اب کوئی بچنے والی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس وقت بھی دعوت مذاکرات دے رہے ہیں یزیدی فوج کے سپہ سالار عمر ابن سعد کو کہ آؤ مل کے ہم مکالمے کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے حل نکال لیں، تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ فرزند رسول کو بے گناہ قتل کر کے جہنم میں نہ چلے جائیں. تو حسین کا پیغام تو تلواروں کے سائے میں مذاکرات کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے. اگر کہیں کوئی ایسا نقطہ پایا بھی جاتا ہے تو ہمیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو حل کر لینا چاہیے. دشمن کا جو اصل دشمن یہودی اور اس نصارہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں، ہمیں اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے، مشرکین کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے. یہ جو مسالک کے اختلاف ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے دشمنی رکھے اور پھر کہے کہ میں مسلمان. صحیح. ڈاکٹر صاحب، یہ بات کہ یہ سب صحیح ہے جیسا فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز پچھلے برسوں میں بڑھی ہے. بالکل کوئی شک نہیں. یہ ہمارے ہاں دہشت گردی کی جو فضا ہے اس میں اس چیز کو اور پریشان کن بنا دیا ہے. بالکل صحیح. بلکہ اب تو یہ بات لوگ کرنے لگے ہیں کہ چاہے وہ میلاد نبی کا جلوس ہو، چاہے وہ محرم کا جلوس ہو، اس کے بارے میں غور کیا جائے کہ ملک کی فضا اگر اتنی ناموزوں ہو چکی ہے تو اگر یہ دین کا ایسا حکم نہیں ہے تو اس پر غور کیا جائے کہ لوگ کچھ دوسرا راستہ اختیار کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں
کیا ہماری تعلیم میں کوئی نقص رہ گیا ہے؟ جی ٹھیک ہے. کیا ہم اپنی نادانی میں بہت بڑھ گئے ہیں کہ ہم دوسروں کے سازش کا شکار ہو جاتے ہیں؟ آپ کی نگاہ میں اس کے اسباب کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ جو دور ہے دہشت گردی کا، اور اس کے اندر جو فرقہ واریت ہے، فرقہ بندی ہے، اس میں بہت زیادہ شدت پیدا ہو گئی ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. اس میں کچھ تو حکومتی سطح پر کچھ غفلتیں، کچھ کوتاہیاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھی ہیں. اب دنیا کے اندر دیکھیں تو اسی صدی میں، پچھلی صدی میں 2 بڑی جنگیں جن قوموں کے درمیان لڑی گئی، اب وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھی ہیں، بلکہ ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، دنیا کے مسائل کو حل کر رہی ہیں. اور ہم مسلمان، ہم نے تو ہمیشہ ایک ساتھ مل کر ساری زندگی، یعنی یہ تو واقعہ آج کا نہیں ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو صدیوں پرانا اختلاف ہے. ہم نے اس اختلاف کے باوجود بہت سارے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے مشترکہ جد و جہد کی ہے. یہ خاص طور پر آپ دیکھیں ہماری پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں دیکھیں کہ جو ہمارے جو حکومتیں آئی، ماشاء اللہ حکومتیں آئی ہیں، اس زمانے کے اندر یہ جو اختلافات ان کو ابھارا گیا. ابھی خورشید ندیم صاحب بتا رہے تھے کہ پہلا جو واقعہ 1963 میں ہوا، تو آپ ان تینوں ادوار کو دیکھ لیں جس زمانے میں ماشاءاللہ شدت آئی ہے 1980 کے بعد، خاص طور پر کیونکہ حکومتیں جو ہیں اپنی بقا کے لیے انہوں نے ان اختلافات کو ابھارا اور لوگوں کا ایسا مزاج بنا دیا کہ ایک دوسرے کو مارو، ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کی جائیدادیں جلاؤ. یہ وائلنس ان کے اندر پیدا کیا گیا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کے جہاں تک اسباب کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. اب خالی محض 4 بندوں کو اکٹھا کرنے سے اب مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر واقعی ہم اس کا حل چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر واقعی ہم حل چاہتے ہیں، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا حل جو مذاکرات ہیں، ٹیبل ٹاک ہے، کہ وہ دہشت گرد آخر ان کے بھی کوئی نہ کوئی مطالبات ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اب امریکہ ایک طرف جنگ کر رہا ہے افغانستان میں، دوسری طرف طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ جو بھی گروپ ہیں، جو بھی چاہے دائیں طرف کے ہوں، چاہے بائیں طرف کے ہوں، چاہے ادھر کے ہوں، چاہے ادھر کے ہوں، ان کو بلائیں، ان کو بلا کر ان سے بھی مذاکرات کیے جائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے کیا مطالبات ہیں، کہاں جا کر یہ پابندی لگ سکتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو، ہم نے پاکستان کو ایک اچھی مملکت بنانا ہے تو ہمیں اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا. اور نمبر 2، یہ جو مرو اور مارو کی جو پالیسی ختم کرنا ہوگی. ہمیں اختلاف کو برداشت کرنا پڑے گا، ہمیں اختلاف میں اور مخالفت میں اور عداوت میں فرق کرنا پڑے گا. اختلاف اسلام اجازت دیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ کی نشانی ہے، فطری چیز ہے. اور حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے. یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. ہم نے اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہمیں پیدا کرنا ہے. ہماری جامعات میں، چاہے دینی جامعات ہوں چاہے جدید جامعات ہوں، اس میں ہمیں لوگوں کو درس دینا ہے کہ لوگوں کے اختلافات کے ساتھ کیسے جینا ہے. ہم 3 آدمی بیٹھے ہیں، ہمارے نظریات مختلف ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر جیسے علامہ صاحب نے مشترکات ہیں، اختلاف کے ساتھ جینا سیکھیں. جینا سیکھیں. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفے کے بعد.